وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعلت قرة عيني في الصلاة وأيضا قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رجب کے شروع سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جسمانی اور روحانی طور پر رمضان مبارک کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس تیاری کے لیے ہم نے رجب کا پورا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کے اوصاف، کمالات، معجزات، ان سب کو منبر سے بیان کیا، اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی ہم نے اپنے رمضان المبارک کی تیاری کو تیز کر دیا۔ تیاری سے مراد یعنی رمضان المبارک کا اس طرح تذکرہ، رمضان المبارک کا ایسا ذکر کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم بالکل ہر طریقے سے تیار ہو جائیں۔ گزشتہ جمعے کو نماز کی اہمیت، نماز کی پابندی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور آپ تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے۔ میرا اللہ ہمیں اپنے وعدے پر قائم اور دائم فرما دیں، کمی کوتاہی ہو جائے اللہ اس کو معاف فرما دیں، دوبارہ پابندی نصیب فرما دیں۔ آج بھی رمضان المبارک کی تیاری کے لحاظ سے کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، جس میں ماہ شعبان کا کچھ تذکرہ ہوگا، اور نماز کی اہمیت پر دوبارہ بات ہوگی۔ تھوڑی سی توجہ ہم حج کی طرف بھی دلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑی عظمت والا مہینہ ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ جی ہاں، یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور رمضان المبارک دونوں مہینے کے روزے متواتر رکھے ہیں، اور ایک صحابی سے باقاعدہ ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے، وہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، لوگ اکثر نیک اعمال میں اس مہینے کو اگنور کر دیتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ روزے رکھ رہا ہوں کہ اگر میرا وقت پورا آ جائے تو میں اللہ سے روزے کی حالت میں ملاقات کروں۔ اور کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے پورے مہینے میں روزہ نہیں بھی رکھا، تاکہ امت کے لیے فرق واضح ہو جائے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، وہ ہر حال میں تندرست نے رکھنے ہیں، اور شعبان کے مہینے کے روزے نفل ہیں، اور رکھے تو ثواب ہے، نہ رکھے تو کوئی بات نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ اسی طرح شعبان المعظم کے مہینے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں کچھ توہمات بھی ہیں
جبکہ سال کے 12 مہینوں کا اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ذکر ملتا ہے، چاہے وہ سفر کا مہینہ ہو، محرم کا مہینہ ہو یا سال کا کوئی بھی مہینہ ہو، اس کے اندر نحوست کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے جو بر صغیر میں زیادہ یہ ترقی پا گئی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ ایسا ہے، اس میں یہ کام کرنے چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک کتاب محفوظ لوح محفوظ میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 محرم یعنی 4 حرمت والے مہینے ہیں، باقی سارے نارمل مہینے۔ اس میں سے کسی مہینے میں شؤم بدفعلی یعنی نحوست کا کوئی پہلو ان مہینوں کے اندر نہیں پایا جاتا۔ ہاں ایک پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت کسی دن کو فضیلت دیتے ہیں، کسی رات کو فضیلت دیتے ہیں، اور کسی پورے مہینے کو فضیلت دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں آ رہا ہے سنن ابن ماجہ، یہ اس طرح کی کسی کتاب کی روایت ہے، اللہ کے صحابی کے فرمان کا مفہوم 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتوں میں دعا، اب یہ ایک یعنی ان راتوں کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس کا دوسرا پہلو نہیں ہے۔ 5 راتوں میں دعا رد، اور یہی 5 راتیں اللہ، یہی 5 راتیں فضیلت والی بھی ہیں۔ نمبر 1 فرمایا رجب کی پہلی رات، ماہ رجب پیچھے گزر گیا، اس کی پہلی رات کوئی دعا کرے گا تو اللہ پاک قبول فرمائیں۔ دعا کی قبولیت کی دیگر شرائط ساری لازم ہیں۔ ایسا نہ ہے کہ ساری زندگی غلط کاموں میں گزرے، پیٹ کے اندر حرام لقمہ اور ہم اللہ سے پکارتے رہیں، ایسا نہیں چلے۔ باقی تمام لوازمات پورے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے زیادہ قوی امید ہے دعا قبول ہوگی۔ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب دعا قبول ہوتی۔ لیلۃ القدر جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے عموماً، اس میں بھی دعا قبول ہوتی۔ اور لیلۃ العید، عید الفطر اور بقرہ عید کی رات ٹوٹل ملا کر ہو گئی 5 راتیں۔ اول رجب، 15ویں شعبان، لیلۃ القدر رمضان، عید الفطر کی رات اور عید الضحیٰ کی رات۔ پھر اس میں جو آخری 2 راتیں ہیں یعنی عید الفطر کی رات اور بقرہ عید کی رات، ان راتوں میں عبادت کی فضیلت بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو روئے زمین پر موت طاری ہوگی سوائے چند لوگوں کے۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے۔ جب سور پھونکیں گے دوسری دفعہ تو انسان، فرشتے سب پر اللہ پاک موت طاری کرے گا سوائے چند اشخاص کے کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العزت اس وقت بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو عیدین کی راتوں میں، عید الفطر اور عید الضحیٰ، ان 2 عید کی راتوں میں جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ پاک اس خاص لمحے میں اس کے دل کو اپنی یاد سے زندہ رکھے گا۔ تو یہ کچھ فضائل ضرور ہیں جن کو ایک اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی کوئی فضیلت نہیں، اور بعض لوگ اس رات کو اتنے اوپر لے جاتے ہیں کہ اس میں غلو ہو جاتا ہے، اور غلو کی ہی ایک قسم اس کے اگلے دن چھٹی دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی رات عبادت کی رات آ گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی اگلے دن سرکاری چھٹی منائے۔ پہلے ہی ہم لوگ چھٹیوں کے اتنے خوگر ہیں، ہم نہ دین اسلام کے پورے ہیں نہ دنیا کے پورے ہیں، ہم دنیا میں بھی پیچھے اور دین میں بھی پیچھے، اور دنیا میں پیچھے رہنے کا سبب ہم دین کو قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم اگر اپنے دین پر عمل کریں تو دنیا مسخر کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ وہ زمین پر سونے والی شخصیت جس نے اپنے سر کے نیچے اینٹ رکھی، کون؟ عمر بن الخطاب، جس کے نام سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔
کیسے سوئے؟ زمین پر سوئے اور سر کے نیچے اینٹ رکھی، 22 لاکھ مربع کلومیٹر سلطنت۔ دنیا فتح کرنا کوئی اتنا بڑا کام، دین پر استقامت اس سے بڑا کام ہے۔ اس لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، الاستقامت فوق الف کرامہ۔ اگر کسی شخص کو کہیں سے کرامت حاصل ہو جائے، عجیب عجیب چیزیں اس کے پاس، اس کے ہاتھ پر ظاہر ہونے لگیں، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر کتنی استقامت رکھتا ہے، یہ سب سے بڑی کرامت کی کرامت ہے۔ تو 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام کی روایات سے من جملہ ثابت ہے۔ اتنی بات ضرور ہے، اس رات کرنے کے کام یہ ہیں کہ آپ نفلی عبادت تنہائی میں انجام دیں۔ نفلی عبادت تنہائی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی یعنی قبرستان کے مشابہ نہ بناؤ۔ قبرستان میں مردے دفنائے جاتے ہیں، وہاں قبروں کے بیچ میں عبادت عموماً نہیں ہوتی، نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فرض اور ضروری عبادت آپ علی الاعلان مسجد میں ادا کریں، نفلی عبادت سنتیں یہ کوشش کر کے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ ادا لازمی کرنی ہے، ایسا نہ ہو نہ مسجد کا نہ گھر کا، درمیان میں سے غائب، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کسی نے بیان کیا، امام صاحب آپ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد ماشاءاللہ نمازی ایسے نکلتے ہیں جیسے بند کیے ہوئے تھے، دروازہ کھلتا ہے بھاگتے ہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ بھائی کسی کو مجبوری ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہوگی، کہیں جانا ہوگا، کوئی کمٹمنٹ ہے، تو عین ممکن ہے اپنے گھر میں، اپنے آفس میں یا جہاں کہیں بھی انہوں نے جانا ہے وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام وہ سنت ادا کریں گے، باقی کام بعد میں کریں گے۔ ہمارا گمان یہ ہے، حقیقت اللہ کو پتہ ہے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، اگلی جو جمعرات آ رہی ہے وہ غالباً 14 شعبان ہے، شب جمعہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان ہے۔ 15ویں شعبان کی رات کو من جملہ زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے۔ میں بڑے نپے تلے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 15ویں شعبان کی رات عام رات نہیں ہے، اس رات کی فضیلت صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ کچھ روایات ضعیف ہیں، لیکن مختلف روایات آپس میں مل کر اس رات کی عبادت کو تقویت فراہم کرتی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ ایک شب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سرکار کو اپنے پاس نہ پایا۔ میرے دل میں یہ گمان ہوا کہ حضور کہیں مجھے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے۔ چنانچہ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ تلاش کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میرے سرکار جنت البقیع میں بیٹھے اپنے ان دنیا سے رخصت کیے ہوئے جتنے بھی ان کے جانثاران تھے ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ میں واپس گھر آ گئی، میرے پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، عائشہ کیا ہوا، تمہارے دل میں کیسا گمان گزرا؟ میں نے کہا میرے دل میں وہ گمان گزرا جو ایک عورت کے دل میں گزرتا ہے۔ فرمایا نہیں، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، مجھے اللہ کا حکم دیا کہ اٹھیں اور جنت البقیع تشریف لے جائیں اور وہاں اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں۔ تو میں وہی پر عمل کرتے ہوئے جنت البقیع گیا، اللہ کا حکم پورا کیا اور واپس آ گیا۔ کیا حاصل نکلتا ہے؟ حاصل اس میں سے یہ نکلتا ہے کہ اس رات کی من جملہ فضیلت ہے۔ 13ویں شب اور 14ویں شب اور 16ویں شب کی طرح یہ 15ویں شب عام رات نہیں ہے، بلکہ اس رات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ثابت ہے۔ امت کو چاہیے کہ اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے دیگر راتوں کی نسبت اس رات زیادہ عبادت کریں۔ اچھا، کیا عبادت کریں؟ نارمل عبادت کا طریقہ جو آپ کی عام لائف کا ہے، نماز نوافل، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و تسبیح، درود شریف اور جو آپ کو ذکر آتا ہے۔ نہ کوئی اس کا خاص طریقہ روایات میں مروی ہے کہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ وہ پڑھنا ہے، اس سے تعارض نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہے۔ جیسے آپ رمضان المبارک کی راتوں کو قیمتی بناتے ہیں، تہجد پڑھ کے، قیام اللیل کر کے، تلاوت کر کے، ویسے ہی اس رات میں بھی آپ عبادت کر سکتے ہیں۔
اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اس پر بات ختم ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے پرانے ایشو کی طرف، اور وہ ایشو ہے نماز میں سستی کا۔ نماز میں سستی، ہم سے بھی سستی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی اللہ معاف فرما دے، لیکن کوشش کر کے کوئی بھی نماز وقت سے قضا نہ ہو۔ سب سے اعلیٰ درجہ نماز کا، نماز باجماعت مردوں کے لیے، نماز باجماعت مردوں کے سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ نماز باجماعت نہ ملے، نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ آپ سفر میں، مجبوری میں، اپنے مقام سے باہر ہیں، آپ کو جماعت نہیں مل سکتی، آپ پہلے وقت میں نماز ادا کریں۔ آخری درجہ نماز کو نماز کے آخری وقت میں پڑھنا، جیسے ابھی زوال ختم ہوا ہے تو اذان ہوئی ہے، تو زور کی نماز مثلا پہلے وقت میں پڑھنا، اور اگر نہ ہو سکے تو 4:45 یا 4:46 آخری وقت ہے زور کا، احناف کے نزدیک۔ شوافی کے نزدیک یہ وقت اور قریب ہے، میرے خیال سے 3:30 یا 3:45 کے قریب ہے۔ اس آخری وقت سے پہلے زور کی نماز ادا کرنا، یہ ادنا درجہ آ گیا۔ اس کے بعد کوتاہی ہے، اس کے بعد کہ ظہر کو عصر میں ادا کرنا، عصر کو مغرب میں ادا کرنا، مغرب کو عشاء میں ادا کرنا، اور عشاء تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دینا، اور فجر کا تو پوچھو مت۔ فجر کا تو میرے معزز سامعین کرام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نظام مستوی علیہ الصلاۃ والسلام یہ لاگو ہونا چاہیے۔ اچھی ایک یہ دل میں خیال آتا ہے سب کو، لیکن ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ اپنے اس چھوٹے سے 5 سے 6 فٹ کے قد پر کتنا دین اسلام ہم نے خود نافذ کیا ہے۔ ایک آزاد مملکت میں ہم رہتے ہیں، ایسی آزاد مملکت کہ جس میں عبادت پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ نفلی عبادات کے اگلے روز چھٹی دے دی جاتی۔ ابھی 27 رجب کی چھٹی دی سب کو، آگے 15ویں شعبان کی سب کو چھٹی ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو انشاءاللہ پورا رمضان چھٹی مل جائے گی۔ رات کو عبادت کرو، اگلے دن چھٹی ہے۔ کیوں بھائی رات کو عبادت کی ہے؟ کمال ہو گیا۔ عبادت اللہ کے لیے، دن بھر کام، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے دن کو معیشت کی ترقی کا ذریعہ بنایا ہے، جس میں آپ کچھ روٹی، کچھ رزق کمائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے۔ اور ہم لوگ سستی اور کامچوری مارے، ہم لوگ چھٹیوں کے خوگر ہو گئے۔ چھٹی اناؤنس ہوتی ہے اور ہمیں ایسی خوشی ہوتی ہے کہ مت پوچھیں، جبکہ مومن کی چھٹی قبر میں بھی نہیں ہوتی۔ قبر میں پہلے حساب کتاب دیتا ہے، پھر اللہ رب العزت جنت کی کھڑکی کھولتے ہیں، اور پھر وہ ایسے سوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت کی صبح کو جگائیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ جب چاہیں گے جگائیں گے۔ تو بات ہماری چل رہی ہے نماز کے متعلق۔ میرے معزز سامعین کرام، موضوع کو سمیٹتے ہوئے، نماز بہت اہم چیز ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو یہ گزارش کی تھی، ہماری جتنی بھی ڈیبیٹ، مکالمے، ہماری جتنی بھی مباحث ہیں، یہ سب کے سب دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ یہ چند رکعتیں کام آئیں گی، یہ چند رکعتیں کام آئیں گی۔ کوئی بہت بڑے اللہ والے دنیا سے رخصت ہوئے، کسی نے ان سے پوچھا بعد میں خواب میں، بھائی کیا گزری؟ کہا وہ بڑی بڑی لمبی نمازیں اور بڑے علمی کام، کتابیں، وہ سب اللہ کے دربار میں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ چند رکعات کام آ گئیں جو اخلاص کی خاطر رات تہجد میں ہم نے ادا کی۔ اللہ نے اس کے سبب اپنے فضل کر دیے، وہ بھی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کا فضل نجات کا ذریعہ، اس کی وجہ سے ہمیں نجات مل گئی۔ میرے معزز سامعین کرام، اپنی نماز کو خود اہمیت دے کر نماز کو زندہ کریں۔ زندہ کرنے کا مطلب ہے نماز کو قائم کریں، کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنی نماز کو اہمیت نہیں دیں گے، کوئی دوسرا آپ کی نماز کو اہمیت نہیں دے گا۔ نماز کے حوالے سے چند واقعات میرے دل میں گردش کر رہے ہیں، ان میں سے معلوم نہیں کتنے آپ کو بتا پاؤں گا، وقت پورا ہو چکا ہے۔ غزوۃ ذات الرقاع سے واپسی پر 2 صحابی عمار بن یاسر اور عباد بن بشر، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری،
یہ پیراداری پر کھڑے تھے، اور مہاجر صحابی عمار بن یاسر کو انصاری صحابی نے کہا آپ آرام کریں، میں پیرا دیتا ہوں۔ پیرا دینے لگے، دشمن کا ایک بندہ آیا، اس نے ایک تیر مارا دور سے، وہ تیر آ کر ان کے جسم میں لگا، انہوں نے جسم سے نکالا اور پھینک دیا اور نماز جاری رکھی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا تیر لگا دوسری جگہ پر، تیر لگتا ہی ان کو چبھن ہوئی، انہوں نے نکال کے پھینک دیا، نماز جاری رکھی۔ تیسرا تیر لگا اور جسم سے زیادہ خون بہنے لگا، تو انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی، پھر صحابی کو جگایا۔ مہاجر صحابی جب جاگے انہوں نے کہا آپ کا بھلا ہو، آپ نے پہلے تیر پر مجھے کیوں نہیں جگایا؟ فرمایا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، واللہ اگر مجھے حضور کی حفاظت کی فکر نہ ہوتی تو میں اس حالت میں جان دے دیتا، لیکن نماز نہ توڑتا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت صحابہ کی نگاہ میں۔ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے ایک نواب تھے، وہ نماز کی پابندی ان سے نہیں ہو پاتی تھی۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سردار کے دین کو فالو کرتے ہیں، یہ مقولہ ہے۔ ایک مولوی صاحب ان کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی، بھائی نماز پڑھیں فائدہ ہوگا آپ کی، یہ لوگ بھی پڑھیں گے سارے، یعنی آپ کی ساری کمپنی نماز پڑھے گی۔ ان نواب صاحب نے مذاق کا سوچا، مذاق کا سوچنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا میں نماز تو پڑھوں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میں نماز پڑھوں گا لیکن بغیر وضو کے پڑھوں گا۔ جو مولوی صاحب تھے ان کا مذاق اڑانے کی انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے۔ حالانکہ سمجھ آنے والی چیز، نماز ہوتی ہی طہارت پر ہے، ان اللہ لا یقبل صلاۃ بغیر طہارہ، اللہ پاک بغیر پاکیزگی کے نماز کو قبول نہیں کرتے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ نماز پڑھیں بغیر وضو کے پڑھیں۔ ان کو کسی طرح منگا کر انہی کے ڈیرے کے اندر ایک چھوٹا سا مصلی تھا، وہاں لائے، وہاں لا کر ان کو کھڑا کیا، کہا ایک منٹ مجھے ذرا اللہ سے دعا کرنے دیں۔ مولوی صاحب نے کہا مجھے ذرا اللہ سے دعا کرنا۔ ان کو 2 منٹ رکوایا، 2 رکعت پڑھے، سجدے میں گئے، سجدے میں جا کر اللہ سے کہا یا اللہ یہاں تک لانا میرا کام، دل بدلنا تیرا کام۔ یہاں تک لانا میرا کام، یہاں سے آگے دل بدلنا، یہ اس شرط کے ساتھ آئے اللہ بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو اس کے دل کو پاکیزہ کر دے۔ وہ بس کچھ آہیں ہیں وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہیں، تو وہیں ان کی کیفیت تبدیل ہوئی، روئے، استغفار کیا، اور سارے نوکروں کو کہا آج کے بعد اگر کسی نے نماز چھوڑی اس کی خیر نہیں ہے۔ ہمارے نانا جی رحمہ اللہ ان کے درجات بلند کریں، نماز کے معاملے میں اتنے خشوع خضوع والے تھے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک دن میں نے اپنے نانا جی سے مقابلہ کیا، میں نے کہا یار نانا جی اتنی لمبی طویل خشوع خضوع والی نماز پڑھ دیں، میرے نانا جی حافظ بھی نہیں تھے لیکن ان کو قرآن مجید جہاں سے پڑھتے وہ پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن وہ وضو کر کے تحیت الوضو کے لیے اپنے حال میں کھڑے ہوئے، میں ان سے تھوڑے فاصلے پر، ہم دونوں نے ایک ساتھ نیت شروع کی۔ تحیت الوضو 2 رکعت نماز نفل تھے، اور میں نے تحیہ کیا تھا کہ میں آج اپنے نانا جی سے جیتوں گا، اور میری عمر کافی کچی تھی، میٹرک کے لگ بھگ انٹر میں تھا شاید۔ مجھے قرآن مجید اس وقت میں نیا میں نے یاد کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے سورہ واقعہ شروع کی۔ سورہ واقعہ کے لمبے 3 رکوع ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو میں نے ان کے ساتھ نماز شروع کی، وہ آگے اپنی نماز میں مصروف ہے، میں اپنی نماز پڑھی۔ میں نے 2 رکعت 3 رکوع پڑھ کے نانا جی کی طرف کان لگایا تو نانا جی اپنی پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد کی گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری 2 رکعت پوری ہو گئی اور ان کی پہلی رکعت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، اور وہ نانا جی بڑے مزے لے کر قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، وہیں پتہ نہیں ان کو کیا لطف آ رہا تھا، وہ آگے ہی نہیں جا رہے تھے۔ ساری کی ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ یہ نماز کی پابندی، یہ سب اللہ رب العزت کے فضل کو کیچ کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ کے فضل شامل حال ہو گئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ میاں محمد بخش پنجابی میں کچھ اشعار کہے گئے، جے عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آپ عدل و انصاف کرنے پر آ جائیں تو بڑی اونچی اونچی شان والے ایسے کانپیں گے، نفسی نفسی یا اللہ میرا کیا ہوگا، یا اللہ میرا۔ اور جب آپ فضل کرنے پر آ جائیں، بخشنے پر آ جائیں، تو میرے جیسے کم عملوں والے خطا کار بھی یا اللہ آپ کے اس سے بخشے جائیں۔ اور بھی ان کے بڑے اشعار ہیں اس حوالے سے، جی میں دیکھا تیرے
جی میں دیکھا اپنے عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے. یا اللہ اگر میں اپنے نیک اعمال کو دیکھوں تو میرا تو پلہ خالی ہے. جی میں دیکھا تیرے فضلاں ولے تے بھلے بھلے بھلے، پھر مزے ہی مزے، تیرے فضل تو پھر مزے ہی مزے. اللہ کریم ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.